ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ اسرائیل کو اس کی سخت سزا بھگتنی ہوگی۔ جی ہاں، یہ شاید وہ جملہ ہے جس کا انتظار تھا ان لوگوں کو جو خاص طور سے ایران کے طرفدار ہیں، جو ایران کو لے کر کے پشو پیش میں ہیں۔ ان کو یہ لگ رہا تھا یا پھر عالمی پیمانے پر یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جس طرح سے اسرائیل نے حملے کیے ہیں، ایران کے اندر گھس کر حملہ کیا ہے، ایران کے اندر حملہ کیا ہے، کئی ان کے اعلیٰ فوجی عہدیداروں کو نشانہ بنایا ہے، کئی سائنسدانوں کو نشانہ بنایا ہے، ایسے میں کیا ایران چپ بیٹھے گا؟ یہ تھا۔ لیکن اب جو آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ اسرائیل کو سخت ترین سزا کا انتظار کرنا چاہیے، اور اتنا ہی نہیں، اسرائیل نے اپنے لیے بری قسمت کا انتخاب کر لیا ہے، یہ کہنا ہے ایران کے صدر پزشکیان کا۔ ایران کے صدر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے اپنے لیے بری قسمت کا انتخاب کر لیا ہے، یعنی کہ سیدھے طور پر ایک سخت چیتونی دی گئی ہے۔ اب جس طرح سے لال جھنڈا، جو کافی ایک علامتی جھنڈا ہے جو تہران میں پھہرایا گیا ہے، وہ بھی صاف طور سے یہ اشارے کر رہا ہے کہ ایران بدلہ لے گا۔ جو مبصرین ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بدلے کی کارروائی تو ہوگی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ایران بدلہ لے گا اور کیا اسی شدت سے لے گا؟ ایسے کئی سوال ہیں، اور اگر یہ بدلہ لیا جاتا ہے تو پھر کیا جس طرح سے اسرائیل نے ایران کے اندر نہ صرف جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا، بلکہ جو نیوکلیئر جہاں پر اس کی افزائش ہوتی تھی یا اس کے جو مراکز تھے اسے بھی نشانہ بنایا ہے، تو کیا یہ حملہ جو ایران کا جو بدلے کی جو کارروائی ہو سکتی ہے، کیا یہ بھی اسی طرح سے اسرائیل کے نیوکلیئر اہداف کو نشانہ بنانے جیسا ہوگا؟ ایسے کئی سوال ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا یہ پورا جو حالات بدلتے جا رہے ہیں یہ یکسر اس طرح سے بدل جائیں گے کہ پھر کیا یہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز جو ہے کہیں نہ کہیں مانا جائے گا؟ کیا ایران اسرائیل پر بدلے کی کارروائی اس طرح سے کرے گا؟ امریکہ اس تنازع پر کیا اپنا رہا ہے رخ؟ اور مسلم ممالک کا رد عمل کیا ہے؟ ایسے کئی سوال ہیں جو اب جواب تلاش کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایران کتنی شدت سے اور کب کرے گا جوابی حملہ۔ تو پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ کے جو صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا یہ اسٹیٹمنٹ اس طرح سے آیا ہے کہ اب اگر ایران کی طرف سے کچھ اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے یا بدلے کارروائی ہوتی ہے تو پھر ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وناش کی شروعات ہوگی، جو انہوں نے اپنی باتوں میں کہا ہے۔ یعنی سیدھے طور پر یہ ہے کہ جو نیوکلیئر کو لے کر کے جو بات ہو رہی تھی، ایٹمی تنصیبات کو لے کر جو بات چیت کا راؤنڈ چل رہا تھا، اس پر ایران واپس لوٹے اور بات چیت کو آگے بڑھائے، نہ صرف اور ایسا نہ ہو کہ وہ اسرائیل کے اس حملے کا جوابی حملے کی تیاری کرے۔ یہ کہیں نہ کہیں اس طرف ایک اشارہ ہے، لیکن کیا ایسا ہی ہوگا؟ ایسے کئی سوال ہے، کیا ایسا ہوگا؟ کیا ایران اتنی آسانی سے اس حملے کو بھول جائے گا؟ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب ایران پر حملہ ہوا تھا اسرائیل کا، تب کس طرح سے ایران نے بھی بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا تھا، حالانکہ اس کے نقصانات کتنے تھے، کم تھے یا زیادہ تھے، وہ ایک الگ بحث کا موضوع ہے، لیکن ایران نے یہ دکھایا تھا کہ وہ حملے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس نے جوابی حملہ کیا تھا۔ تو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے اور متعدد فوجی کمانڈروں کی ہلاکت کے بعد جس طرح سے یہ حرکت کی ہے اسرائیل نے، اسرائیل کو اس کے لیے انتظار کرنا چاہیے کہ کس طرح سے اب وہ سخت ترین سزا کا مستحق ہو گیا ہے۔ یعنی وہ یہ ورلڈ کمیونٹی کو کہنے کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کی شروعات نہیں کی ہے، یہ ایک جرم ہے جس کا ارتکاب اسرائیل نے کیا ہے، اور اس لیے اس کو اس کی سزا ملے گی اور برابر ملے گی، جو جس انداز پر انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو آیت اللہ خامنئی نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل نے ہمارے پیارے ملک میں ایک جرم کا ارتکاب کیا اور اس کے مسلح افواج کو اس کی سزا دی جائے گی۔ یعنی جس جرم کو، جسے ایک کرائم بتایا جا رہا ہے خامنئی کی طرف سے کہ یہ کرائم ہے، ایک جرم ہے اور اس کی سزا دی جائے گی، اسرائیل کو اس کی سزا دی جائے گی، خامنئی نے یہ باتیں کہی ہیں۔ وہی دوسری طرف اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ جو آپریشن ہے، یہ جو اٹیک کیا گیا ہے ایران کے اندر، ایران کے فوجی تنصیبات پر، ایران کے نیوکلیئر مراکز پر، حالانکہ یہ حملہ نیوکلیئر مراکز پر پوری طرح سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے آس پاس بھی اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو اسی کو اس کا یہی اثر مانا جائے گا۔ تو اسرائیل کا کہنا ہے کہ آپریشن رائزنگ لائن کا ابھی صرف آغاز ہوا ہے، یعنی ایک طرف جہاں اسرائیل کے حملے کے بعد ایران کی طرف سے سخت الفاظ میں دھمکی دی جا رہی ہے اور یہ احساس کرایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے ایک جرم کیا ہے جس کا جرم کے ارتکاب کا اس کو جواب ملے گا، اسے سخت سزا دی جائے گی۔ وہی دوسری طرف اسرائیل کا یہ کہنا ہے، اس کا موقف یہ ہے، وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم ابھی، یعنی اسرائیل کی طرف سے ایسے حملے اور ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ اسرائیل کی طرف سے باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب تک کے حملوں میں نہ صرف ایران کے جوہری پروگرام بلکہ اس کے فضائی دفاعی نظام، یعنی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اسے بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل آنے والے دنوں میں مزید حملوں کی تیاری کر رہا ہے۔
یہ ایک ایسی بات ہے جس نے ایران کو اور زیادہ بے چین کر دیا کہ کیا ایران ایسے میں تھوڑا وقت لے, کیا ایران تھوڑا ٹھہر کر جوابی حملہ کرے, یا ایران جوابی حملہ نہ کرے, یا اگر کرے تو کتنی شدت سے کرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حملوں کے پیچھے کیا صرف اور صرف ایک طرف اسرائیل اور ایک طرف ایران ہے, یا ان کے ساتھ کئی ممالک بھی کھڑے ہیں. ویسے تو جو مسلم ممالک ہیں, کئی جو کھاڑی کے دیش ہیں, انہوں نے اس حملے کو غلط بتایا ہے, اس کی ایک طرح سے نندا بھی کی ہے, لیکن کوئی کھل کر اب آگے کیا موقف اختیار کرے گا؟ کیا یہ تمام ملک یہ چاہتے ہیں کہ یہ تناؤ ختم ہو؟ چونکہ بیانات اسی طرح کے آ رہے ہیں کہ یہ تناؤ ختم ہونا چاہیے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں 200 طیارے شامل تھے, لیکن کچھ رپورٹس ایک ایسے خفیہ عنصر کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو یوکرین کی روسی ایئر بیس پر حالیہ ڈرون حملے سے ملتا جلتا ہے. یعنی کہ کہیں نہ کہیں یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ایئر اسٹرائک طیاروں کی مدد سے کیا گیا ہے, بلکہ ایسی رپورٹس بھی آ رہی ہیں, حالانکہ یہ مصدقہ رپورٹ نہیں ہے. رپورٹس اس طرح سے آ رہی ہے کہ کچھ ہتھیاروں کو اسمگل کیا گیا ایران میں اسرائیل کی طرف سے, اور اسمگل کیے جانے کے بعد پھر اس میں ڈرون جیسا حملہ کیا گیا جیسا حال کے دنوں میں ہم نے دیکھا تھا جو یوکرین نے روس پر حملہ کیا تھا. تو اب یہ حالات ہیں. ایسے میں جو انٹیلیجنس ہے, چاہے وہ موساد ہو یا پھر دوسری ایجنسیز ہے اسرائیل کی, یا پھر جو ایران کی اپنی ایجنسیز ہے جو خفیہ ایجنسی ہیں, ان سب کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں. سیکورٹی ذرائع اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کا حوالہ دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اسرائیلی حملے سے قبل دھماکہ خیز ڈرون ایران اسمگل کیے گئے تھے. اس بات کی چرچا بھی ہو رہی ہے. اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایران نے جو دھمکی دی ہے, یعنی ایران جو یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے جرم کیا ہے, جرم کا ارتکاب کیا ہے اسرائیل نے, اور اسے اس کی سزا ملے گی. جو ایرانی صدر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے اپنے لیے بری قسمت کا انتخاب کر لیا ہے, یعنی کہ اسرائیل نے ایسا کر کے اپنے لیے اچھا نہیں کیا. اور اس میں ایک بہت بڑی دھمکی ہے کہ اسرائیل کے لیے یہ بہت ہی برا ہوگا, وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا برا ہو سکتا ہے. یہ انہوں نے ان الفاظ کا استعمال کیا ہے. خیال کیا جاتا ہے کہ جو اسرائیل نے جو ڈرونز کو زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل لانچرز پر حملے کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جو اسرائیل نے ایران کے اندر کیا ہے, اس حملے سے کہیں نہ کہیں ایران بھونچکا سا رہ گیا ہے کہ آخر اسرائیل نے اتنی کامیابی سے یہ حملے کیسے کر لیے, وہ بھی ایران کے اندر, جو ایران کی جانب سے بڑے پیمانے پر جوابی کارروائی کی صورت میں اسرائیل کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. اب یہاں سے شروع ہوتی ہے بات آگے کہ آخر ایران کون سی حکمت عملی اپنائے گا. جب یہ کہتے ہیں آیت اللہ خامنئی کہ سخت سزا دی جائے گی, تو کس انداز کی ہوگی, کتنی شدت کی ہوگی, کس طریقہ کار کا استعمال کیا جائے گا؟ ایران نے ابھی تک جو ڈرون لانچ کیے ہیں وہ زیادہ تر علامتی رکھتے ہیں, یعنی کہ جو ڈرون ایران کی طرف سے لانچ کیے بھی گئے ہیں, حالانکہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بدلے کا آغاز ہے, اسے مان سکتے ہیں, لیکن یہ ابھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ علامتی ہیں. یہ تہران کے اسرائیل پر گزشتہ برس اکتوبر میں کیے گئے بڑے بیلسٹک میزائل حملے سے بہت کم رد عمل کے ہیں, جس کا ذکر ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے کیا تھا کہ جب ایران نے بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا تھا. تو اب کہا یہ جاتا ہے کہ اس مہینے کے آخر میں اسرائیل کی جوابی کارروائی نے ایران کے فضائی دفاع, میزائل اور ڈرونز کو نشانہ بنایا, جس سے تقریباً یقینی طور پر ایران کے مستقبل میں ہونے والے حملوں کا جواب دینے کی صلاحیت میں کمی آئی. لیکن اپنے تمام تر سخت بیانات کے باوجود ایران کی براہ راست فوجی جواب دینے کی صلاحیت اب وہ نہیں رہی جو پہلے تھی, ایسا کئی مبصرین مانتے ہیں. لیکن ایران کے جو لیڈر ہیں, چاہے وہ آیت اللہ خامنئی ہو, چاہے پزشکین ہو, وہاں کے صدر, ان کی باتوں سے ایسا بالکل نہیں جھلکتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے جو کیا ہے, جو حملے کیے ہیں, وہ جس جرم کا ارتکاب اسرائیل نے کیا ہے اس کی سزا ملے گی, اور بہت ملے گی. اس میں آپ کو یہ بتا دیں کہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کا وقت انتہائی حیران کن ہے. ایک طرف جہاں امریکی اور ایرانی حکام کے درمیان ملاقات ہونے والی ہے, اور جس میں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق بحران کا صفاتی حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی. کئی راؤنڈ کی بات چیت ہو بھی چکی ہے. اسی بیچ اسرائیل طرف سے یہ حملے ہو جاتے ہیں. اسرائیل کا جواز یہ ہے, جیسا نیتنیاہو نے کہا ہے, کہ جب تک اسرائیل کے لیے ممکنہ خطرہ بنا رہتا ہے ایران, تب تک, جب تک کہ ہم اس خطرے کو ختم نہیں کر دیتے, مٹا نہیں دیتے, تب ہمارے حملے جاری رہیں گے. ایک طرف یہ کہنا ہے. وہی دوسری طرف امریکہ اور ایران کے بیچ بات چیت ہو رہی ہے. تو ایران کی طرف سے ایسی اطلاعات بھی ہوئی ہیں کہ وہ ان مذاکرات میں حصہ اب نہیں لے گا, جو اس سے پہلے کئی راؤنڈ بات چیت ہو چکی ہے. اب ایران کا موقف سامنے آ رہا ہے. ایسی رپورٹس آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے جو حملے کیے ہیں اس کے بعد اب ایران ایسی کسی بات چیت کا حصہ نہیں بنے گا. اسرائیلی فوج کی طرف سے کیا گیا جو ایرانی جوابی کارروائی شروع ہو چکی ہے, اور اسرائیل کی جانب سے 100 سے زیادہ ڈرون بھیجے گئے ہیں. تو اس سے یہ تشویش ہے کہ ایران کی طرف سے یہ کسی بڑے رد عمل کا حصہ ہو سکتا ہے.
ड्रोन्स के बाद मिसाइल भी दागे जा सकते हैं, यानी कि जो ईरान की तरफ से खबर है, जो हमने अभी पहले बताया कि हालांकि बहुत ही कम शिद्दत का इसे हवाई हमला तो कह सकते हैं, लेकिन ये एयर स्ट्राइक का यानी एयर डिफेंस सिस्टम का इसमें पूरी तरह से मुलवसा भी नहीं है। वो ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। इस ड्रोन के हमले को बहुत ही कम इंटेंसिटी का माना जा रहा है। तो क्या ये कहीं ना कहीं एक तरह से किसी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है? क्या इसके ज़रिए से ईरान कुछ जानकारी जुटाना चाहता है, कुछ जानकारी इकट्ठा करना चाहता है इसराइल के हवाले से? और क्या इसके बाद अब जो ईरान तरफ से हमला होगा वो शिद्दत का फ़ज़ाई हमला होगा? ये एक सवाल है। इसराइल हुकाम कह रहे हैं कि इन्हें हमला करने के लिए ये एक मुनासिब मौका लगा, उन्होंने ऐसा किया। आपको बता दें कि गुज़श्ता साल इसराइली फ़ज़ाई हमलों में ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा था और ख़ित्ते में ईरानी प्रॉक्सीज़, कई ऐसे नाम हैं जो हम जानते हैं, बिलखुसूस इसमें लिबनान में आप हिज़्बुल्लाह को देख लें या फिर और भी ऐसी तंजीमें हैं, तो उनके मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। हालांकि अभी एक रिपोर्ट आ रही है, हालांकि मुसद्दक़ा रिपोर्ट नहीं है, बट एक रिपोर्ट ये आ रही है कि हिज़्बुल्लाह ने कहा है कि वो ईरान पर जो हमला हुआ इसराइल का, उसके जवाब में इसराइल पर हमला नहीं करेगा। ऐसी भी एक बात सामने आई है। अब इसमें बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें हैं, ऐसे नैरेटिव्स भी होती हैं जिसमें एक गलत जानकारी को फैलाई जाती है, या फिर अगर सही बात भी है तो उसे गलत वक्त पर बताया जाता है। तो ऐसे में ये एक बात सामने आई है, लेकिन इसकी अभी तस्दीक नहीं हो पाई है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान खुद ही हमला करेगा या ईरान अपने जो प्रॉक्सीज हैं उनसे हमला कराएगा? क्या ईरान अपने हमलों में जो इसराइल के जौहरी तस्सीबात हैं उनको निशाना बनाएगा? और क्या ईरान अमेरिका के जो अड्डे हैं, जो फौजी अड्डे हैं खाड़ी देशों में, क्या उन पर भी ईरान निशाना साधेगा? ये भी काफ़ी अहम सवाल है। हालांकि अमेरिका ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को भांप लिया था पहले, और इसीलिए अमेरिका से ये बयान आया था कि इसराइल ने जो हमला किया उसमें अमेरिका किसी तरह से शामिल नहीं है। लेकिन एक बार यह भी आया कि उसकी जानकारी पहले से थी, लेकिन वो उस हमले में शामिल नहीं था। ये हमला इसराइल का किया धरा है। तो इससे कहीं ना कहीं अमेरिका ये भी चाहता है कि ये सीधा जो है ये पैगाम ना जाए कि इसमें अमेरिका कहीं किसी तरह से शामिल है। लेकिन अगर अमेरिका शामिल नहीं है तो फिर ईरान अगर जौहरी मामले को लेकर जो बैठकें हो रही हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं, वो अगली मुलाकात जो इतवार को होनी है उसमें ईरान अगर शामिल नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये साफ पैगाम होगा कि ईरान ने अमेरिका को भी इसमें शराकतदार माना है। और अगर ईरान इस बैठक में शामिल होता है, जो फौजी तनसीबात को लेकर बातें हो रही है, जौहरी तनसीबात को लेकर के खासतौर से जौहरी तनसीबात को लेकर जो बातें हो रही है, जौहरी अफजूदगी को लेकर जो बातें हो रही हैं, जिसमें कई राउंड की बातें हो चुकी हैं, जिसमें इसमें कुछ कंट्रोल करने का मामला है, तो अगर उसमें ईरान शामिल होता है तो वहाँ से एक और पैगाम जा सकता है कि कहीं ना कहीं ईरान इसमें अमेरिका को शामिल नहीं मानता। ये सब कुछ ये तय होगा कि जब अगली बैठक है उसमें ईरान उस बैठक में शामिल होता है या नहीं होता है उसके बाद। तो अभी हालिया हमला बहुत बड़ा है जिसमें जौहरी तनसीबात, फौजी मकामात, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, आला फौजी हुक्काम और यहाँ तक कि साइंसदानों को निशाना बनाया गया। इसका जिक्र पहले कर चुके हैं। अब ख़तरा यह है कि पहले से गैर मुस्तहकम जो खित्ता है पूरा, उसमें इसराइल के ईरान पर हमले से ये मज़ीद जो है मुतज़लज़ल होगा। ये पूरा खित्ता, ये पूरा जो टेरेन है, ये ज़्यादा गैर मुस्तहकम हो जाएगा। इस बीच आपको ये बता दें कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने इसराइल की मज़म्मत की, इसराइल की इस हरकत की मज़म्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने मज़म्मती बयान में कहा है कि इसराइली हमले में नुकसानात पर ईरानी आवाम से इज़हार हमदर्दी करता हूँ और ख़तरा है कि पहले से गैर मुस्तहकम खित्ता इससे मज़ीद गैर मुस्तहकम हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा कशीदगी मज़ीद बढ़ने से रोके, इसके लिए इक़दामात करें ताकि ये जो टेंशन प्रिवेल कर रहा है, टेंशन ख़त्म हो, तनाव दूर हो सके। कशीदगी मज़ीद बढ़ी तो खित्ते और आलमी अमन को नुकसान पहुँच सकता है, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। और ये तमाम ऐसे जो खाड़ी के जो दूसरे देश हैं वो ये कह रहे हैं कि ये हमारा ईरान जो है हमारा ब्रदर मुल्क है और इसलिए इस पर जो हमला हुआ है इसराइल का, ये हमला इसराइल ने गलत किया है। उसकी तनकीद तो की गई है, उसकी निंदा तो की गई है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कुछ ऐसा ऑपरेशन, क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी होगी? क्या अब ईरान के साथ जो ममालिक आ सकते हैं और जो इसराइल के साथ पहले से ही है, तो इसमें अब कौन किधर जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसी बीच सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि ईरान का हमला, जवाबी हमला क्या जल्द होगा, नहीं होगा? अगर होगा तो क्या ये इसराइल के जौहरी तनसीबात को भी निशाना बना सकता है? क्योंकि अगर ये जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने जैसा हमला हुआ तो फिर क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं।